اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے اہل بیت۔ اہل بیت کا لغوی مطلب ہے گھر والے، اور کچھ ہمارے دینی بھائی کہتے ہیں کہ حضور اکرم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت کون لوگ ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید و فرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ الاحزاب 33 نمبر آیت قرآن مجید کی، اور آیت نمبر بھی 33 ہے، جس کا تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے، اور اب ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں اسی سلسلے میں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران 3 ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں آپ اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیرت نگاروں اور مورخین میں کسی کو اس بات سے اختلاف نہیں کہ جناب رسول خدا نے حسنین، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و علی علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کر انصارہ کے مبالغے کی دعوت دی۔ علامہ زامشری نے اس جگہ ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ نسانا اور انفسنا میں ایک ہستی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام پر اکتفا کیا، اور ابنانا پہ ایک ہستی کے پہ اکتفا نہیں کیا، چونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا و علی علیہ السلام کی کوئی نظیر نہیں تھی، لہذا اس لیے ان کے ساتھ کسی اور کے لیے گنجائش نہ تھی۔ لیکن ابنانا میں دو ہستیاں ایک دوسرے کے نظیر تھیں، اس لیے دونوں کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے زندہ جاوید کلام کے اور طہارت کی گواہی دی۔ اور اب میں ایک اور آیت اس سلسلے میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کی تقویٰ سے ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے پارہ نمبر 18 سورۃ الحج 22 کا۔ اس میں امام رودی جلیل القدر محدث و فقیہ نے یہ آیت اپنے معروف کتاب ریاض الصالحین میں باب اکرام البیت رسول و بیان فضلہم کے تحت ذکر کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کی تعظیم بھی شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ یہ کتاب ریاض الصالحین جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 138۔ اب میں ایک اور آیت اس سلسلے میں پڑھتا ہوں، یہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ولو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ
وهم راکعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 اور 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ 56 آیت نمبر یہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو اللہ کی حمایت میں شامل ہوگا اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ آیت نمبر 55 یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ نے مسجد نبوی میں حالت رکوع میں ایک سائل کو انگشتری عطا کی۔ راوی آئمہ اور اصحاب ابن عباس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن سلام اور سلمیہ بن کمیل، انس بن مالک، عتب بن حکم، عبداللہ بن ابو ذر غفاری، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن غالب، عمرو بن عاص، ابو رافع۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور شاعر رسول حسان بن ثابت کے اشعار آپ کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں۔ ان کا شاعر تک ترجمہ ہے علی انہی معنوں میں ولی ہیں جن معنوں میں اللہ اور اس کے رسول ولی ہیں، کیونکہ ایک ہی استعمال لفظ دو معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ یہاں ولایت سے مراد حاکمیت مراد ہے جو اللہ اور رسول اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں سے مختص ہے۔ یہاں دوستی سے مراد دوستی، محبت، نصرت نہیں، کیونکہ یہ تمام مومنین میں موجود ہوتی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں بیک وقت عمل صرف یہاں ہوا ہے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ نور ہے، 24ویں سورت آیات قرآن مجید کی آیت نمبر 36 کا تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہدایت پانے والے ایسے گھرانے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے دن دیا ہے اور انہیں اس کا نام لینے کا بھی۔ وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تفسیر: اس نور خدا سے منور افراد ایسے گھروں میں ہے جن کی قدر و منزلت اذن خدا بلند ہے۔ مردویہ نے، انس بن مالک اور بیدہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون سے گھر مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء کے گھر۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا علی علیہ السلام اور فاطمہ کا گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان سے بھی افضل ہے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ الفجر ہے، 89 سورہ اور آیت نمبر 27، 28، 29، 30 ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حال میں کہ تو اسی سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہوا، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ روایت کے مطابق ہر مومن کو احتسار کی حالت میں پنجتن پاک نظر آئیں گے اور یہی ندا آئے گی، تاہم اس آیت کا صحیح ترین
مصداق سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الکوثر، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ترجمہ اس کا ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمنی بے اولاد ہے رہے گا۔ رسول اللہ کے فرزند یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے تو مکہ کے بڑے معاذین جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد ابتر ہے، یعنی لا ولد ہے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا، جس پر یہ سورہ نازل ہوا جس میں یہ نبی سنائی گئی۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ ابتر نہیں، آپ کا دشمنی ابتر ہے۔ کوثر فعل کے وزن پر کثرت کرنے کے لیے آتا ہے، اور روایت میں ہے کہ کوثر کی تشریح خیر کثیر سے کی گئی ہے، یعنی کوثر سے مراد حضور کے لیے اولاد کثیر ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین علیہا سے پھیلی۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کے کتنے افراد شہید کر دیے گئے، پھر بھی آج دنیا ان کی نسل سے پر ہے اور بنی امیہ کا کوئی قابل ذکر فرد باقی نہیں رہا۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ الدہر ہے، اور آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فریقین کے مصادر میں یہ روایت متعدد طرق سے حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ یہ آیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی۔ جب حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے تو ان کی شفا کے لیے 3 دن روزے رکھنے کی نظر مانی گئی، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی خادمہ نے نظر کے روزے رکھے۔ افطاری کے وقت پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن قیدی کو سائل آئے، سوال کیا۔ آل رسول نے سارا کھانا رضائے خدا سے انہیں دے دیا، صرف پانی سے افطار کر کے فاقہ سے رہے۔ ملاقات ہو تفسیر کشاف الدر منشور علیہ مرا۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، یہ ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الی المودۃ فی القربی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت سے۔ یہ پارہ نمبر 25 ہے، اور سورۃ الشورى 44ویں سورت ہے قرآن کی۔ اور فریقین کے مصادر میں یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت میں ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ فرمایا علی علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ راوی ابن عباس، جابر بن عبداللہ، امام باہلی، علی اہل الطفیل وغیرہ۔ ان اصحاب سے امام احمد، طبری، طبرانی، باجی اور نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ الغدیر 4 اور صفحہ نمبر 218 اور 2 اور 252۔ سارا بس میں یہ کیوں نہ کہوں کہ سارے قرآن میں پنجتن پاک کے شان میں کئی اس سے اور بھی
آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان کی شان کے بارے میں کہ صرف پنجتن پاک یہی ہیں اہل بیت۔ اب میں کل انشاءاللہ اس کے حدیثوں کے سے ثابت کروں گا کہ اہل بیت کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔